اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ان المتقین بے شک متقی لوگ فی جنات جنتوں میں باغات میں ہوں گے وعجون اور چشموں میں ادخلوها بسلام آمنین انہیں کہا جائے گا داخل ہو جاؤ تم اس میں بسلام سلامتی کے ساتھ آمنین امن کے ساتھ ونزعنا اور ہم نکال لیں گے کھینچ لیں گے ما فی صدورہم جو کچھ ان کے سینوں میں ہوگا من غل کوئی میل کینہ اخوانا آپس میں بھائی بھائی ہو جائیں گے علی سرر متقابلین تختوں پر مسحریوں پر متقابلین آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے لا یمسہم نہیں چھوئے گی انہیں فیہا اس جنت میں نصب کوئی تھکان وما ہم منہا بمخرجین اور نہ ہی وہ اس سے نکالے جانے والے ہوں گے نبی عبادی خبر دے دیں بتا دیں میرے بندوں کو انی انا الغفور الرحیم بے شک میں ہوں بہت بخشنے والا بہت مہربان وَأَنَّ عَذَابِي اور بے شک میری سزا میرا عذاب هو العذاب العلیم وہ دردناک سزا ہے۔ گزشتہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے شیطان اور ابلیس کے گمراہ ہونے اور اس کے راندہ درگاہ ہونے کا ذکر کیا اور اس کے انجام دوزخ کا بیان کیا اور یہ کہ جو لوگ اس شیطان کی پیروی کریں گے اس کا کہنا مان کے چلیں گے ان کا ٹھکانہ بھی اسی ابلیس کے ساتھ دوزخ بنے گا۔ اب اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو رحمان کے کہنے پہ چلتے ہیں اور رحمان کی تابعداری کے ساتھ زندگیاں گزارتے ہیں یہ متقی لوگ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے ان کا ٹھکانہ اللہ جنت کو بنائیں گے۔ ان المتقین بے شک متقی لوگ متقی یعنی بچنے والے اللہ کی نافرمانی سے اللہ کی ذات کے ساتھ کفر اور شرک کرنے سے جو بچنے والے ہیں فی جنات وعجون یہ متقی لوگ جنتوں میں ہوں گے۔ جنات جنت کی جمع ہے اور جنت لغت میں باغ کو کہا جاتا ہے تو جنت میں چونکہ طرح طرح کے باغات ہوں گے ہر قسم کے پھلوں کے باغات ہوں گے پھولوں کے باغات ہوں گے اس وجہ سے قرآن کریم میں جنات کا لفظ بھی استعمال کیا کہ طرح طرح کے باغات میں اللہ ان متقی لوگوں کو رکھیں گے۔ وعجون
عین کی جمع ہے عیون، عین کہتے ہیں چشمے کو، پانی کے ایک مجموعے کو جہاں سے پانی پھوٹتا ہو تو اس کو عین کہا جاتا ہے۔ تو عیون باغات میں ہوں گے اور عیون چشموں کے ماحول میں ہوں گے، جہاں باغ ہی باغ اور چشمے ہی چشمے ہوں گے، جو ان باغوں کی سرابی کے لیے ہوں گے اور اس جنت کی خوبصورتی کے لیے ہوں گے اور جنتی کے مشروبات کے لیے ہوں گے۔ جیسے قرآن کریم میں مختلف مقامات پہ آتا ہے کہ شہد کی نہریں ہوں گی اور دودھ کی نہریں ہوں گی، شراب خالص کی نہریں ہوں گی، تسنیم کی نہریں ہوں گی اور رحیق مختوم کی نہریں۔ یہ طرح طرح کے مشروبات ہوں گے، اور یہ دنیا کی طرح نہیں کہ ایک بالٹی میں ایک جگ کے اندر یہ مشروب ہو، اس کے چشمے ہوں گے وافر مقدار میں، اور چشموں سے نکل کر کے یہ پھر آگے بہتے ہوں گے بعض جنتوں میں نہروں کی شکل کے اندر۔ تو اس ماحول میں اللہ ان متقی لوگوں کو رکھیں گے، ادخلوها بسلام آمنین، کہا جائے گا انہیں داخل ہو جاؤ اس جنت میں بسلام، سلامتی کے ساتھ، عزت کے ساتھ، اور تمہیں یہاں سلام سلام کا اعزاز ملے گا۔ فرشتے ان کی جنت میں آئیں گے، ان سے ملاقاتیں کریں گے، تو فرشتے تحیتہم فیہا سلام، انہیں سلام کہیں گے۔ یہ بھی آپس میں جب ملاقاتیں کریں گے اہل جنت تو ان کی ملاقاتیں بھی لفظ سلام کے ساتھ، سلامتی سلامتی کا ماحول ہوگا۔ آمینین، تم امن والے ہو کر رہو یہاں، اب تمہیں کوئی خوف خطرہ ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ امن اس بات کا، بے خوفی اس بات کی کہ اب تمہیں یہاں سے نکالا نہیں جائے گا، تمہاری یہ نعمتیں کم نہیں کی جائیں گی بلکہ ان میں زیادتی اور اضافہ ہی ہوتا رہے گا۔ اس لیے کمی نعمت اور یہاں اخراج جنت، ان سب سے تم آمینین، بے فکر ہو جاؤ، بے خوف ہو جاؤ، امن میں ہو جاؤ۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، جو انسانوں کے دلوں میں ایمان والے، نمازی، پرہیزگار، فطری طور پر آپس میں جو کوئی میل کچیل آ جاتی ہے دلوں میں، کوئی ایک دوسرے کے بارے میں دلوں میں کینہ ہوتا ہے، اور ہوتا ہے اکثر لوگوں میں کہ دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں میل ہے، تو چونکہ جنت ایسی جگہ ہے کہ جہاں پاک اور صاف دلوں کے ساتھ اللہ نے سب کو رکھنا ہے، کوئی جنتی کسی کے بارے میں دل میں میل کینہ نہیں رکھے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو شروع داخلہ جنت کے ساتھ ہی اس برائی سے ختم فرما دیں گے اور یہ چیز ان کے اندر سے نکال دیں گے۔ وَنَزَعْنَا، اور ہم کھینچ لیں گے، نکال دیں گے، ما فی صدورہم، جو کچھ ان کے دلوں میں آپس میں ہوگا، من غل، کوئی کھوٹ، میل، کوئی کینہ، جو بھی دلوں میں کوئی میل کچیل آپس کے بارے میں ہوگی وہ ہم ختم کر دیں گے، دلوں سے نکال لیں گے۔ اخوانا، وہ سب کے سب آپس میں بھائی بھائی ہو کے وہاں رہیں گے، جیسے سگا بھائی ہوتا ہے، آپس میں بے پناہ محبت ہوتی ہے اور بھائی بھائی کا خیر خواہ اور دل سے ہمدرد ہوتا ہے، بھائی بھائی کے بارے میں دل میں کھوٹ نہیں رکھتا۔ یہ آج کے فتنے کے زمانے کی بات نہیں، جو فطرت کی بات ہے، فطرت جو اللہ نے رکھی ہے اس میں بھائی بھائی کے بارے میں میل دل میں نہیں رکھتا۔ جو قدرت نے فطرت رکھی ہے اس کے مطابق بھائی بھائی کا دل سے ہمدرد ہوتا ہے۔ ہاں، زمانے کے فتنوں سے، دین کی دوری کی وجہ سے اگر بھائی بھائی کا دشمن ہو جائے تو یہ فطرت کے خلاف زندگی ہے، فطرت کے خلاف انسان چل رہا ہے، اور جو اللہ نے فطرت بنائی ہے اس میں بھائی بھائی کا دل سے خیر خواہ ہوتا ہے اور ٹوٹ کے اس سے محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ محبت اللہ ان اہل جنت میں پیدا کر کے اخوانا، ان کو بھائی بھائی بنا دیں گے۔ علی سرر متقابلین، سرر سریر کی جمع ہے جس کے معنی بیٹھنے کی جگہ کے ہوتے ہیں۔
یہ چارپائی کو بھی سریر کہا جاتا ہے، بیڈ کو بھی سریر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جو بیٹھنے کے لیے قالین بچھائے جائیں اور کوئی اونچی جگہ، کوئی چبوترا بنا کے بیٹھنے کی جگہ بنائی جائے، تخت بنا کے، ان سب پہ سریر کا اطلاق ہوتا ہے۔ اعلیٰ سرر، مسیریوں پر، تختوں کے اوپر جنتی بیٹھا کریں گے، اور اتنی وسیع ان کی بیٹھکیں ہوں گی، ان کے بیٹھنے کے مقامات ہوں گے کہ ایک دوسرے کے پیچھے نہیں بیٹھنے کی نوبت آئے گی۔ جیسے دنیا میں یہاں بیٹھتے ہیں، کچھ لوگ سامنے سامنے ہوتے ہیں، کچھ پیچھے بھی ہوتے ہیں، اور وہ پیٹھ پیچھے ہوتے ہیں، ان کے چہرے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے نہیں ہوتے۔ اور جنت میں ایسا ہوگا کہ ان کی جو بیٹھکیں آپس میں بیٹھنے کی ہوں گی اتنی وسیع ہوں گی کہ جتنے لوگ بھی بیٹھے ہوں گے وہ سب ایک دوسرے کے سامنے، پیٹھ کسی کی بھی کسی کے سامنے نہیں ہوگی۔ اور ظاہر ہے اگر کسی وقت کوئی مجمع 100، 200 کا، 300 کا، 400، 600 کی بیٹھک ہے، ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ یا میں بات کروں تو اگر 200 کا مجمع پچھلے آدمی تک بات نہیں جائے گی، اور خاص جب آپ گول دائرے میں بیٹھیں تو 300 یا 500 آدمی بیٹھیں تو ظاہر بڑی دور تک جا کے وہ لوگ بیٹھیں گے، دائرہ جو اتنا بنے گا تو دور تک وہ لوگوں کے بیٹھنے کی نوبت آئے گی، لیکن آواز سب کی سب کو جہاں پہ بھی ہوں گے پہنچے گی برابر۔ آواز کی کسی کو کوفت نہیں ہوگی کہ مجھے آواز نہیں سنائی دی یا میرے کانوں تک آواز نہیں آئے گی، ایسا اللہ ماحول ان کو دیں گے۔ تو سرور وہ تختوں پر ہوں گے، مسیریوں پر ہوں گے بیٹھے، متقابلین، آمنے سامنے ایک دوسرے کے۔ اور بعض حضرات نے یہ بھی لکھا اس کی تفسیر میں، وہ مسیریاں، وہ تخت ایسے ہوں گے کہ جب اس جنتی کا دل چاہے گا کہ میں دوسرے جنتی دوست کے پاس جاؤں، عزیز رشتہ دار کے پاس، اس کی جنت میں جاؤں، تو وہ اپنی مسیری پہ ہی بیٹھا ہوگا، وہ مسیری خود چل کے اس جنتی کی جنت تک اس کو پہنچا دے گی، اس کو چلنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ آگے فرمایا نا، لا یمسہم فیہا نصب، انہیں چھوئے گی بھی نہیں تھکان، کسی قسم کی تھکاوٹ ان کو جنت میں نہیں آئے گی، نہ ان کو پیدل چلنے کی تھکاوٹ ہوگی، نہ انہیں بیٹھنے کی تھکاوٹ ہوگی، نہ انہیں لیٹنے کی۔ دنیا میں تو آدمی بیٹھ بیٹھ کے بھی تھک جاتا ہے، لیٹ لیٹ کے بھی تھک جاتا ہے، لیکن جنت میں ایسی کوئی نوبت نہیں آئے گی۔ اگر وہ اپنی خوشی سے چلنا چاہتا ہے کہ مجھے چہل قدمی کی طلب ہے، چہل قدمی کرے، لیکن تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ اگر بیٹھا بیٹھا کئی وقت اس کے گزر گئے، اس کو بیٹھنے سے بھی تھکان نہیں ہوگی، تو کسی قسم کی تھکاوٹ، لا یمسہم فیہا نصب، ذرا بھی، اس لیے مس کا لفظ استعمال فرمایا کہ چھوئے گی بھی نہیں انہیں، یعنی ان کے قریب بھی نہیں آئے گی نصب، تھکان۔ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ، اور نہ ہی وہ اس جنت سے نکال لے جائیں گے، کبھی بھی اس جنت سے انہیں نکالا نہیں جائے گا۔ نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، خبر دیجئے، بتلا دیجئے میرے بندوں کو کہ بے شک میں بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہوں۔ یہ آیت مبارکہ ایک بڑی خوشخبری ہے، بڑا ایک حوصلہ ہے، تسلی اللہ نے اس میں دی ہے۔ بعض تفاسیر میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ 4، 6 یا 10 صحابہ آپس میں بیٹھے، کوئی آپس میں کوئی گپ شپ ہوگی یا کوئی اس طرح کا ماحول کوئی ہوگا جس میں وہ ہنس رہے تھے۔ ہوتا ہے دوست بیٹھتے ہیں، گپ شپ ہوتی ہے، ہنسی ہوتی ہے، اتفاق سے اسی وقت حضور کا گزر ہو گیا۔ بعض نے بیت اللہ شریف کا لکھا ہے کہ یہ صحابہ وہاں پہ موجود تھے، حضور کا گزر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ ناگواری کا اظہار فرمایا کہ تم ہنس رہے ہو اور پتہ نہیں ہے کہ موت قریب لگی ہوئی ہے اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے اور تمہیں ہنسی آ رہی ہے، بس یہ فرمایا۔
اور تھوڑا سا آگے چل کے گئے تو جبریل امین علیہ السلام وحی لے کے آگے اور یہی آیت وحی لائی، اور حضور فوراً انہی پاؤں پلٹے اور پلٹ کر کے ان صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا کہ بھائی میں نے تمہیں ڈرایا تھا عذاب سے اور تمہیں ذرا ڈانٹا کہ تم ہنس کیوں رہے ہو، اللہ کے عذاب سے ڈرتے نہیں ہو؟ تو اللہ نے فوری طور پہ یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ نبئ عبادی، کیا میرے حبیب اتنا نہ ڈراؤ میرے بندوں کو، انہیں یہ بھی بتا دو میرے بندوں کو کہ انی انا الغفور الرحیم، کہ بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اور بہت ہی مہربان ہوں۔ اسی لیے مفسرین نے کہا کہ ان المتقین، اس تقوی سے مراد یہ نہیں کہ جو ہم ایک مراد لیتے ہیں اللہ کے ولی متقی لوگ کہ جو ہر قسم کے گناہ سے بچتے ہوں، کسی گناہ کے قریب نہ جاتے ہوں، یہ متقی مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد کفر و شرک سے بچنے والے ہیں، کیونکہ تقوی کا معنی ہوتا ہے بچنا۔ تو اس سے مراد وہ لوگ جو شرک سے بچنے والے ہیں، وہ لوگ جو کفر سے بچنے والے ہیں، باقی گناہگار اللہ کی مغفرت تو ہے ہی ان کے لیے۔ تو جو بہت بڑا متقی ہے اس کے لیے تو کوئی اس کو مغفرت کی اتنی ضرورت نہیں، وہ تو پہلے گناہوں سے دور ہے اور گناہ جو اس سے ہوتا ہے وہ اس کی توبہ فوراً کر لیتا ہے۔ تو یہ جو اللہ نے فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، یہ گناہگاروں کے لیے فرمایا کہ میرے بندوں کو بتلا دو کہ بے شک میں بہت بخشنے والا مہربان ہوں۔ ہاں یہ ذہن میں رہے کہ کھل کر میری نافرمانی نہ کرنا، میری مخالفت میں کھڑا نہ ہونا، میرے حکم سینہ تان کے نہ توڑنا، اس لیے کہ انا عذابی، کہ بے شک میری بغاوت اور سرکشی پہ میری طرف سے سزا بھی ہے کچھ، هو العذاب العلیم، اور وہ سزا ہے عذاب علیم کی شکل میں۔ یہاں بھی اللہ نے اپنی رحمت کو ہی مد نظر رکھا، اپنی رحمت کو بیان کیا تو یہ تاکید اور اہتمام کے لفظ استعمال کیے، نبئ عبادی، کہ بتلا دو میرے بندوں کو، لیکن سزا کے ساتھ یہ نہیں کہا کہ نبئ عبادی یا نبئ عصیانی، کہ میرے نافرمانوں کو بتا دو کہ ان عذابی هو العذاب العلیم، یہ نہیں کہا۔ مغفرت اور رحمت کے بارے میں تو کہا بتا دو میرے بندوں کو کہ میری مغفرت اور رحمت بہت وسیع ہے۔ ہاں یہ بھی ذہن تمہارے خانہ خیال میں رہے کہ ان عذابی هو العذاب العلیم، کہ میری مغفرت اور رحمت کے ساتھ ساتھ باغیوں کے لیے، سرکشوں کے لیے میری طرف سے سزائیں بھی ہیں۔ اس لیے اللہ کی رحمت اس کی سزا سے بڑھ کر ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ ان رحمتی غلبت غضبی، کہ میری رحمت ہمیشہ میرے غصے پہ غالب رہتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث میں آتا ہے 100 درجے رحمت کے رکھے، اور ان میں سے اللہ تعالیٰ نے 99 حصے رحمت کے اپنے پاس رکھے، ایک حصہ رحمت کا دنیا کو دیا۔ جو رحمت ماں کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے اور سب کو آپس میں جو محبت ہوتی ہے، یہ اس ایک رحمت کے نتیجے میں ہے۔ اور جو 99 حصے رحمت اور محبت کے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں، تو اس رب کی رحمت اور محبت کا کیا عالم ہوگا جو 99 درجے مخلوق سے زیادہ محبت کرتا ہے، جو مخلوق سے زیادہ رحمت کرنے والا ہے۔ اس لیے ایسے محبت کرنے والے، ایسے مہربان پروردگار کہ تو ساری زندگی انسان کو جھک کے اس کے آگے رہنا چاہیے۔ دنیا میں بھی عقل کا یہی تقاضا ہوتا ہے، جو آپ پہ جتنا احسان کرنے والا ہو، جتنی آپ سے محبت کرنے والا ہو،
جتنا آپ کے ساتھ ہمدرد خیر خواہ ہو اتنی ٹوٹ کے اس کے ساتھ محبت کی جاتی ہے، اتنی زیادہ اس کی باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ وہ لوگ کم عقل بے وقوف سمجھے جاتے ہیں جو اپنے محسنوں کے ساتھ بھی برا رویہ رکھیں، ان کی بات نہ سنیں، ان کی مانے نہیں، ان کے کہنے میں نہ رہیں۔ ایسے لوگوں کو احسان فراموش لوگ کہتے ہیں، نمک حرام لوگ کہتے ہیں، بے مروت لوگ ایسے کہلائے جاتے ہیں۔ تو شرفاء شریف لوگ اپنے محسنوں کی قدر کرتے ہیں، ان کا احسان سمجھ کے ان کی بات بات میں خیال ان کا رکھتے ہیں۔ تو یہی بندے کی ایک بندگی کا تقاضا ہے کہ جو اس کا پروردگار پیدا کرنے والا ہے اتنا مہربان اور محبت کرنے والا ہے، تو یہ اس کی ہر بات کا، اس کے ہر حکم کا خیال رکھے اور اس کے احکامات میں اس کی پوری رعایت رکھ کر کے زندگی گزارے۔ وآخر دعوانا